ہاں جلال بھائی السلام علیکم. فون کو ایک جگہ پہ رکھ دینا جلال بھائی, فون کو ہاتھ میں نہ لیں کیونکہ فون آپ کا متحرک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے, تھینک یو سر. اچھا میں کچھ کوسچنز لے کے آیا ہوں. جی سر. تو آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں, اپنا کچھ تعارف تو کر دینا. جی میں ڈی جی خان سے بات کروں, پاکستان. کام کیا کر رہے ہیں؟ سیکنڈ ایئر کلاس اسٹوڈنٹ ہوں سر. جی سر, کیا سوال ہے, حکم کریں. جی میرا کوسچن یہ ہے کہ جو کربلا کی جنگ ہوئی تھی, جی, تو اس میں ہم لوگ نا صرف اسپیسیفک لوگوں کی بات کرتے ہیں, جیسے امام حسین ہو گئے اور غازی عباس وغیرہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو کربلا کی جنگ ہوئی ہے اس میں حضرت علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے اور ان کے نام کیا تھے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزندوں کے نام. کربلا میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے ظاہراً 7 بیٹے شہید ہو گئے نا, تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا دیکھیں, جو کربلا میں شہید ہو گئے ہیں یہ مقتل الخوارزمی ہے. مقتل الخوارزمی چاپ دار نور انوار الہدا ایران میں چھپی ہے, لیکن شیعوں کی کتاب نہیں ہے, مخالفین کی کتاب ہے. یہاں پہ ثم تقدم اخوۃ الحسینی, امام حسین علیہ السلام کے جو بھائی شہید ہو گئے ہیں کربلا میں, ایک ہے ان کا کنیا ابو بکر ہے, ان کا اسم نہیں ہے, یہ کنیا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کنیا اور اس میں فرق ہے. ابو بکر ابن علی, ان کا کنیا ابو بکر ہے, اور ان کا نام کیا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. واسمہ عبداللہ, ان کا اسم گرامی تھا عبداللہ, ٹھیک ہے نا. ابو بکر ان کا کنیا ہے, اسمہ عبداللہ ہے. وامہ لیلی بنت مسعود ابن خالد ربعی ابن مسلم, ان کا والدہ کا نام بھی معلوم ہے, ٹھیک ہے نا. مقاتل الطالبین, ابو الفرج الاصفہانی نے ان کو ذکر کیا. مقاتل الطالبین نے انہوں نے کہا کہ ابو بکر ابن علی لم یعرف اسمہ, ان کا اسم مجھے نہیں معلوم, یعنی اپنے کنیے سے مشہور تھے لیکن ان کا اسم اور کنیے میں فرق ہے. جیسے آپ کے پاکستان میں اب بھی کافی رواج ہے نا, اب خواتین اپنے شوہر کا احترام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خالد کے ابا آ گئے, ٹھیک ہے نا, خالد کے ابا آئے تھے, خالد کے ابا جاب پہ گئے, کام پہ گئے, دکان پہ گئے, تو یہ خالد کا ابا یا احمد کا ابا, یہ عرب میں کوئی اس کو کنیا بولتے ہیں, اور یہ لوگ آپ کو دیتے ہیں. یہ والدین آپ کو اکثر نہیں دیتے, کوئی ضروری نہیں کہ والد آپ کو دے دیں, لوگ بھی دیتے تھے نا. اگر ان کے بیٹے کا نام بکر تھا فرض کریں تو لوگ اس کو ابو بکر کہیں گے. اس کے بیٹے کا نام اگر احمد ہے ابو احمد کہیں گے. یا بعض دفعہ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہوتا نا, اس کو لوگ کنیا دے دیتے ہیں. اچھا, اور پھر ان کے ایک بیٹے کا نام یا عمر ہے یا عمر ہے, یا عمر ہے یا عمر ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام کا. لیکن یہ کسی, دیکھیں آپ وہابی حضرات وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام کس کے نام پہ رکھا, عمر کے نام پہ. حالانکہ یہ غلط ہے, کیونکہ عمر صحابی بہت تھے. عمر صرف عمر بن الخطاب صحابی نہیں ہے, مشہور صحابی وہ عمر بن الخطاب ہے, وإلا صحابہ میں عمر نامی بہت ہیں. یہ کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب, چاپ دار الجیل 1992 میں چھپی ہے, ملاحظہ کریں. باب عمر نام والے صحابہ, ایک عمر بن الخطاب ہے جو بڑا مشہور ہے, خلیفہ بنے تھے نا. ایک عمر ابن سراقہ ہے, یہ صحابہ میں سے ہے. عمر ابن سعد ہے, ابو کبشہ الانماری المشہور بکنیتہ, یہ عمر ابن سعد ابن وقاص اور عمر ہے, یہ جو ہے یہ صحابی ہیں. عمر ابن سفیان ابن عبد الاسد یہ صحابی ہیں. عمر ابن ابی سلمہ ابن الاسود یہ صحابی ہیں. عمر ابن عمیر ابن عدی یہ صحابی ہیں. عمر ابن عوف النخعی یہ صحابی. عمر ابن یزید الکعبی الخزاعی یہ صحابی ہیں. تو یہ تو بہت سارے عمر ہیں نا. تو یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کے بیٹے کا نام عمر تھا, بعض روایات میں ان کے بیٹے کا نام عمر تھا, جیسے کتاب ترمذی, سنن ترمذی میں عمر ابن علی ابن ابی طالب ہے. عمر کو واو کے ساتھ لکھتا ہے نا, مان بھی لیں کسی طرح سے کہ عمر تھا, لیکن یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے عمر بن خطاب کے نام پہ عمر رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, ایک بیٹے کا نام عثمان تھا, ان کا عثمان تھا,
لیکن وہ عثمان جو تھا ان کا بیٹا، یہ عثمان ابن عفان کے نام پہ نہیں رکھا تھا، انہوں نے عثمان ابن مظعون کے نام پہ رکھا تھا. یہ مقاتل الطالبین ہے ابو الفرج اصفہانی کی، عثمان ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ بھی کربلا میں شاید شہید ہوئے تھے. اچھا، وهو الذي عثمان ابن علی الذي روي عن علي علیہ السلام انه قال انما سميته باسم اخي عثمان ابن مظعون. عثمان ابن علی وہی ہیں کہ جن کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ میں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا نام عثمان ابن مظعون ہے، ان کے نام پہ میں نے ان کے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا نا، کہ عثمان ابن عفان کے نام پر. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ جو اسماء بیان کیا جاتے ہیں اس طرح. یہ کتاب سنن ترمذی ہے، چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 2217 عن محمد ابن عامر ابن علی. یہاں پہ عمر ہے، ٹھیک ہے نا؟ عمر کو عمر اور عمر ایک ہی طرح ہے، بس فرق کے لیے اس کے آخر میں واو لکھتے ہیں، عمر، ٹھیک ہے نا؟ اس کے آخر میں واو لکھتے ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ عمر نہیں عمر ہے، رسم الخط میں. تو یہ ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے بھائی؟ اور بھی کتابوں میں ان کا نام عمر لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مشخص نہیں کہ ان کا نام عمر تھا یا عمر تھا. جی، کوئی اور حکم ہے بھائی؟ جی اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عمر غلط تھے تو یہ بتائیں پھر حضرت علی نے مطلب ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیا؟ تو نہیں دیا نا، ہم نہیں کہتے کہ دیا، ہم کہتے ہیں نہیں دیا. تو مطلب پھر وہ کس نے دیا؟ پھر وہ داماد کیسے کہلائے پھر علی؟ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا جواب میں نے بہت دفعہ دیا ہے. اگر آپ مثلا پوچھنے سے کے بجائے اگر آپ اس کا خود وہ مثلا میرے کلپس دیکھ لیتے تو اس میں بہت تھا. ٹھیک ہے نا؟ شیعہ کتابوں میں یہ ہے، دیکھیں یہ کتاب الفروع من الکافی ہے للکلینی رحمہ اللہ، جزء ثامن. کون سی جزء کتاب نے کہا؟ جزء ثامن نہیں ہے، یہ جزء خامس ہے، 5ویں مجلد ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ باب تزویج ام کلثوم. امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا ذاک فرج غصبناہ، یہ زبردستی کی شادی تھی، یعنی خلیفہ نے زبردستی یہ کروایا تھا. اچھا، وہ زبردستی کی کہانی کیسی ہے؟ پھر وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابو عمر نے امیر المومنین علیہ السلام سے رشتہ مانگا ہے ام کلثوم کا. فرمایا انہا صبیہ، فرمایا کہ یہ میری بیٹی کیا ہے؟ یہ بچی ہے، کم عمر ہے. فلقی العباس، تو عباس کے پاس چلا گیا. عمر صاحب عباس کے پاس گئے، عباس ابن عبد المطلب کے پاس. فقال مالی ابی باس، مجھے کیا ہوا؟ مجھے کیوں اپنے رشتہ نہیں دے رہا؟ میں نے کون سا گناہ کیا؟ قال وما ذاک، اس نے پوچھا وجہ کیا؟ کہا کہ خطبت الی ابن اخیک فردنی، میں نے آپ کے بھتیجے سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا، اس نے مجھے رد کیا. اچھا، اما واللہ لا اعورن زمزم، اللہ کی قسم میں چاہے زمزم کو ریتی سے بھر دوں گا، پتھر سے بھر دوں گا، خاک سے بھر دوں گا، کیونکہ زمزم بنی ہاشم کے پاس تھا. زمزم کی سقایا جو ہے بہت بڑا عہدہ تھا، بہت بڑی عزت کی بات تھی. یہ بنی ہاشم کے پاس تھا، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کہ میں یہ زمزم بھر دوں لے لوں گا، یعنی اتنی عزت کی بات ہے آپ کی، یہ ختم کر دوں گا آپ. ولا ادع لكم مكرمه الا هدمتها، اور آپ کی بقیہ جو بھی آپ کے پاس جو عزت ہے وہ بھی ختم کر دوں گا. اگر آپ کے باغات ہیں، تجارت ہے، کچھ بھی ہے بنی ہاشم کا، وہ سب میں ختم. اور عمر بہت پاورفل کنگ تھا اس زمانے میں، بہت پاورفل بادشاہ تھا. اس کی حکومت مصر سے لے کر مثلا عراق تک، یہ شام، سیریا، یمن، یہ بہت بڑے بادشاہ تھی اس کی. تو وہ مطلق العنان بادشاہ تھا اس زمانے میں. میں ان کے آپ کی جتنے آپ کے خاندان میں آپ لوگوں کے پاس بنی ہاشم کے پاس اگر کوئی عزت کی بات ہے، میں اس کو مٹا دوں گا، خراب کر دوں گا، منہدم کر دوں گا. ولا اقیمن علیہ شاہدین بانہ سرق، اور میں ان پر 2 شاہد لے کے آؤں گا کہ وہ خود علی علیہ السلام نے چوری کیا. ولا اقطعن یمینہ، اور میں ان کے دائیں ہاتھ کٹوا دوں گا کہ بھائی چور ہے، حد جاری ہونی چاہیے. ان کے لیے شاہد لانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے بادشاہ کے لیے. فاتاہ العباس فاخبر، عباس آئے، علی علیہ السلام کو خبر دیا. ٹھیک ہے نا؟ کہ اس طرح عمر جو ہے دھمکی دے رہا ہے. وسألہ ان یجعل الامر الیہ، عباس نے کہا یہ معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو، میں سنبھال لیتا ہوں، آپ مداخلت نہ کریں، میں آپ کا چچا ہوں، میں اس کو کر لیتا ہوں. فجعلہ الیہ، علی علیہ السلام نے کہا چلے چچا آپ سنبھال لیں اس معاملے کو. تو عباس نے وہ رشتہ دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ عباس نے وہ رشتہ دیا. تو یہ زبردستی کا رشتہ تھا. پھر اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس حدیث ہے کہ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علی علیہ السلام نے پھر اپنی بیٹی کو چھپایا، اور ایک جنیہ تھی، یہ یہودی جنیہ تھی، چڑیل تھی، وہ نجران میں تھی، اس کو بلایا اور وہ امیر المومنین کی بیٹی کی شکل میں آئی. تو عباس نے شادی کرا دی اس کی عمر سے، چڑیل کی.
تو وہ چڑیل جو ہے عباس عمر کے گھر میں تھی. جب پھر عمر کا قتل ہوا ہے تو پھر وہ چڑیل جو ہے اپنے گھر پہ چلی گئی. جی